یاد آئے تاکہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ جب انسان قبرستان میں پہنچ گیا، اپنے اعزاء کو، اپنے پیاروں کو دیکھا وہ قبروں میں لیٹے ہیں، اب بندے کا دل اور زیادہ نرم ہو گیا۔ جب دل نرم ہوا، اب یہاں پہ دعا کر کے آپ مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں جی، مسئلے کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہ کہنا ہے جی یہ دعا کے ہی منکر نہیں ہے، دعا کرو لیکن صحیح طرح دل نرم کر کے کرو۔ جو نبی علیہ السلام نے نیت بتائی ہے وہ نیت لے کے جاؤ گے نا تو آج تمہاری دعا میں اثر بھی زیادہ ہوگا اور فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ ضرور جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قبرستان میں جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، بلکہ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام قبرستان میں گئے، شہداء احد کی قبروں پہ گئے، آپ علیہ السلام نے ایسی رو رو کے دعائیں کی، ایسی دعائیں، ہم نے یہ لگا گویا کہ یہ الوداعی جو ہے آپ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ تو لہذا ضرور جائیں، قبرستان میں جائیں اور دعا بھی کریں، لیکن نیت کیا ہو؟ وہاں پہ جائیں گے اپنے لیے، دل نرم ہوگا، آخرت یاد آئے گی۔ تو فرمایا اب تم زیارت کر لیا کرو۔ پہلے حکم تھا کہ زیارت اب کر لو۔ فرمایا کہ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَامْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، کیا تھا نا منع، اب تم میں اجازت ہے جتنی دیر تک مرضی رکھو اور جب تک مرضی کھاتے پیتے رہو۔ تو یہ پہلے حکم تھا، بعد میں حدیث آئی اس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو اکثر پوچھا جانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اکثر بھائی کہتے ہیں جی ہم نے سنا ہے رفع الیدین پہلے تھا بعد میں، بولے نہیں، رفع الیدین پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم کوئی چیز لاتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں حکمت کا تقاضا، تو ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا ہے ہم اسے منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں۔ تو رفع الیدین پہلے تھا، کیوں تھا؟ کیونکہ لوگ بت لے کر آتے تھے، تو ان کے لیے رفع الیدین شروع ہوا، بعد میں بت لے کر آنا چھوڑ دیے لوگوں نے، تو اللہ نے یہ منسوخ کر دیا۔ کیوں جی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کا پیارا سا جواب یہ ہے کہ روئے زمین کی کسی بھی کتاب میں صحیح حدیث یہ موجود ہی نہیں ہے کہ لوگ بتوں کی وجہ سے رفع الیدین کرتے تھے، لوگ بت لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے کہا تھا رفع الیدین کرو۔ کوئی بندہ آپ کو یہ حدیث بیان کرے، آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ جھوٹ ہے، روئے زمین کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے، یہ گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ دوسری بات، اچھا رفع الیدین منسوخ ہو گیا، ہاں جی منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ ہم نے جو منسوخ یہ بتایا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا کہ قبرستان میں نہیں جانا، اب تم چلے جایا کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا 3 دن سے زیادہ تم نے کھانا جو ہے گوشت نہیں رکھنا، اب تم ہے نا لفظ۔ اب حضرت جی اگر کہا ہے منسوخ ہو گیا ہے، اللہ کے لیے صرف ایک حدیث ہمیں بھی وہ دکھا دیں جس میں آیا ہو کہ میں نے تمہیں پہلے رفع الیدین کا حکم دیا تھا، لہذا اب اسے چھوڑ دو، اب اسے ترک کر دو، اب نہیں کرنا۔ ایک حدیث، کوئی 2 4 5 10 نہیں، صرف ایک حدیث کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم سے پوچھو، ہم 1 2 4 نہیں، سینکڑوں حدیثیں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا۔ دوسرا مسئلہ کہ کب چھوڑا تھا یہ بھی تو بتا دیں۔ 10 ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، 10 تک مالک بن حویرث، وائل بن حجر جو ہیں وہ دیکھتے رہے اللہ کے نبی علیہ السلام رفع الیدین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ایک ہی حدیث آپ لے آئیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہو کہ بھائی اب میں نے تمہیں منع کر دیا، لہذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کو غلط جگہ پہ فٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے رفع الیدین۔ اور اچانک مجھے ایک حدیث بڑی ہی پیاری یاد آئی، ایک آدھ منٹ میں وہ بھی سن لیں۔ یہ حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، یکتب
کل اشارت یشیر الرجل فی صلاتی عشر حسنات، بندہ جب نماز میں کوئی اشارہ کرتا ہے نا، ایک اشارے کے بدلے میں اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ کیا، کتنی نیکیاں؟ رکوع میں گئے کتنی نیکیاں؟ پھر اٹھے کتنی نیکیاں؟ ایک رکعت میں 30 نیکیاں۔ تو جس نے یہ اشارہ چھوڑ دیا ایک ہی رکعت میں 30 نیکیوں سے محروم ہو گیا، تو کیا ضرورت ہے محروم ہونے کی؟ یہ میرے پیغمبر کی بڑی پیاری سنت ہے، اللہ کے لیے اس سے پیار کیجیے۔ فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، جو ہم آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، لاتے ہیں ہم اسی کی مثل یا اس سے بہتر۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ مکمل قادر ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اگر اللہ تعالیٰ منسوخ نہیں کر سکتا تو پھر تو وہ قادر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے، زمین و آسمان میں بادشاہت اسی کی ہے، اس نے اگر یہ منسوخ کر دیا تو یہودیوں تمہیں اعتراض کیا ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔